ایسی محفل جس میں بریلوی بھائی موجود ہوں وہاں آپ کی کون سی ویڈیو ریفر کی جائے؟ بریلوی بھائی ہوں جب اللہ کا شکر ہے جی، بھائی ہو گئے نا، سارے ہو گئے، بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، شیعہ بھائی، سارے بھائی بھائی، مسلم بھائی، کوئی بھی ہو نا، پہلے نمبر پہ میرا لیکچر دیا کریں جو ہم نے کمپلیٹ لیکچر چینل پہ پرومو اپنا لگایا ہوا ہے، مسئلہ 72 فرقہ واریت کی لعنت والا، جس کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی، میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 4 طلاقیں 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے، بلکہ 5، کیونکہ صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی مردے پہ ثابت ہیں، 5 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے۔ وہ پہلے جملے ہی اتنے ڈاڈے ہوتے ہیں، تو وہ پھر آگے پھر میں نے فرقہ واریت پہ بھی بولوں کہ بریلویوں میں کیا مسئلہ ہے، دیوبندی میں کیا ہے، یہ سب سے ٹاپ پہ ہے، سب کو پہلا لیکچر یہ سنایا کریں۔ یا پھر شارٹ کلپ چینل پہ جو پرومو ہے، کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساری کافر ہیں، اس پہ بھی میں نے سب کی چیزوں کو بڑے پازیٹیولی ہائی لائٹ کیا ہے، جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئے گا، آر آل سنی اینڈ شیعہ کافر، اس تھمبنیل کے ساتھ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ 1 آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے گا۔ یہ پہلے نمبر پہ دیا کریں۔ باقی ظاہر ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے سے ریلیٹڈ بات کیا کریں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ جس میں جو مسئلہ خراب ہے، نہیں، جس کا جو مسئلہ صحیح ہے نا، اس مسئلے پہ اس سے بات کیا کریں۔ یہ دعوت کا ٹول ہے اور یہ قرآن سے میں نے سیکھا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ کامن ٹرمز، بریلویوں کے ساتھ ہماری کامن ٹرم کیا ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث دیوبند شیعہ کی کوئی کامن ٹرم نہیں ہو سکتی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں بریلویوں کے ساتھ کیا کامن ٹرم۔ بریلویوں کے ساتھ کامن ٹرم یہ ہوگی کہ بریلویوں کا سٹانس یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باقیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ گستاخیاں کی ہیں، لیکن سر وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے، نیٹ تے چڑھا رہتا ہے ہر ٹائم، اس نے سر ایک پمفلٹ لکھا ہے اور انہیں تہاڈی تائید وچ ایک پمفلٹ لکھ دیتا ہے، جی دیکھو اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اس میں اس نے بتایا کہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے عبارتیں گستاخانہ نکالی تھی نا دیوبند کے علماء کی، اس نے تائید کر دی ہے جی اس کی، اور لیکن ساتھ اس نے آپ کے بزرگوں کی بھی کچھ نکال دی ہیں، وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو چونکہ آپ کا سٹانس ہے کہ گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دیکھ لیں اس گستاخ رسول کی لسٹوں میں تو آپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ پاور ہے، پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے۔ بریلویت کا زور یہ ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں، بس اسی پہ بات کریں۔ آپ ان کو توحید کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ کے بندے تھوڑا دماغ کام کرتا ہے۔ اہل حدیث میں کہنا دعوت دی حکمت ہی نہیں پتا۔ قرآن میں کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ٹھیک ہے نا، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت یہ ہے کہ کامن ٹرم سے شروع کریں۔ اہل حدیث صاحب اس سے بات اس لیے نہیں شروع کرتے کہ ان کے اپنے بزرگ بھی گستاخیاں کر کے گئے ہوئے ہیں، ایسے بزرگ جن کو وہ کامن بزرگ کے طور پہ مانتے ہیں۔ اب تو خیر انکاری ہو گئے ہیں اسماعیل دہلوی کے، تقویت الایمان کے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ ایک شیعہ آتا ہے تو آپ شیعہ سے یہ تو نہیں بات کریں گے کہ جناب آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، دیکھیں قرآن حدیث میں تو منع ہے، وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں۔ آپ ان سے وہ بات کریں جو وہ کہتے ہیں۔ ان کے کیا موقف ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے دشمنان اہل بیت ہیں۔ ان کو کہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ سارے اہل بیت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں۔ میرے پاس ایک شیعہ بھائی آئے، ان دنوں میں گھر میں مجلس کرتا ہوتا تھا، فی البدی اتوار والے دن، اس وقت فتنہ یوٹیوب پہ نہیں آیا تھا، یہ 2008 کی بات کر۔ وہ ایک جب ہماری دعوت آستہ سا باہر پھیلنی شروع ہوئی نا، تو ایک بندہ ایک وہ شیعہ ذاکر کو لے کے میرے پاس آ گیا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے۔ آتے ہی وہ جب بیٹھ گیا نا تو مجھے کہتا ہے جی انجینئر صاحب شیعہ دی کوئی گل دسو تسی۔ یہ اہل حدیث سے جا کے پوچھے شیعوں کی کوئی غلط بات ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ ماتم کر دینے، صحابہ نو گالاں کٹ دینے، ادھر ادھر شروع ہو جائیں گے سب کچھ۔ اب میں اس وقت سے دعوت کی حکمت سمجھتا ہوں۔ یہ پمفلٹ میں نے 2009 میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
اور مسئلہ 71B جو انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس کے 25 منٹ تمہید میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. اب ایک شیعہ مجھ سے جب آگے پوچھ رہا ہے تو میں اس کی کامن ٹرم پہ بات کروں گا نا. مجھے کہتا ہے جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا یار تم جو شیعہ ہو نا یہ معاویہ کے شیعہ ہو، میں علی کا شیعہ ہوں. ایڈا حوصلہ تے ہن اہل حدیث دا نہیں نہ ہو سکتا کہ کہے میں علی دا شیعہ ہاں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس لیول پہ اترنا. اس کا تو پاؤں گئی زمین نکل گئی کہ یہ تو ساڈی علی گل ہی کر رہا ہے. کہتا جی یہ کہ گل کیتی ہے تسی معاویہ نو میرے کھاتے پاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو صحابی مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی. یہ پتہ ہے تمہیں؟ وہ اور خوش ہو گیا، کہتا جی ہم تو پہلے ہی رونا رو رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بدعت کس نے شروع کی؟ کہتا ہے آل امیہ نے. تو میں نے کہا آج اس بدعت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ آج کس کے ممبروں سے صحابہ پہ لعنت ہو رہی ہے؟ اس نے ادھر بیٹھے ہوئے کہا علی بھائی آج کے بعد کسی صحابی کو گالی نہیں نکالوں گا. سبحان اللہ کہہ دو نا. مولوی دے جھوٹے واقعات سبحان اللہ کہندے ہو. اور اس طرح کے کئی ایک ای میلز ہیں میرے پاس پوری دنیا سے جو کہتے ہیں سب و شتم چھوڑ دیا ہے. سر یہ سب و شتم لال رومال والے تو نہیں رکوا سکتے نا، کیونکہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں دوسری پارٹی میں، یزیدی پارٹی میں. تو آپ جھوٹ پہ کھڑے ہو کے سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بریلویت بھی کسی سچائی پہ کھڑی ہے گستاخانہ عبارتوں والے مسئلے میں. شیعہ بھی ایک سب و شتم کے مسئلے میں یا جو آل امیہ نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ وہ کسی سچائی پہ تو کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے بھی سر ہم یہ پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر کہ آپ دیکھ لیں کس طریقے پہ آپ چلتے ہیں. اس طرح دیوبند ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں یار بریلوی دیوبندی میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں قبروں کو منگتے ہیں، اسی نہیں منگتے. یہی کہتے ہیں نا، یہ ان کی پاور ہے، اسٹرینتھ ہے. آپ ان کو کہ اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قبروں سے نہیں مانگنا چاہیے، قبروں کا طواف نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے، اس نے ایک پمفلٹ سرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. تو آپ بتا رہے تھے بریلوی جو ہیں وہ قبروں سے مانگتے ہیں، دیوبندی نہیں مانگتے. اس میں تو وہ اشرف تھانوی صاحب کے مرید جا کے قبر سے روٹی مانگ رہے ہیں، اور ایک تبلیغی جماعت جا کے فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ ایک قبر والے کے پاس گئی ہے، وہ قبر سے باہر نکل کے اس نے اونٹ قربان کر کے ان کی مہمان نوازی کی ہے. اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جائز ہوتا ہے، قبروں سے نکل سکتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ پہلی ڈاکٹرائن مانتے ہیں. آپ ان کو ان کی پلوان کو زور پہ، یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں دعوت کے. پہلے تو میں یہ نجی محفلوں میں کرتا تھا، میں نے کہا یہ راز بھی میں اپنے ساتھ لے ہی نہ جاؤں، میں آن کیئر ایئر بھی کر رہا ہوں. جو جس کی اسٹرینتھ ہے نا اس پہ اس کو گلائیں، جو وہ خود مانا ہوا ہے، جس ڈاکٹرائن کو وہ مانا ہوا ہے. یہ الزامی جواب ہے ہومیوپیتھک علاج ہے، اینٹی وینم ہے، پھکی ہے، جو وہ مانا ہوا ہے اس پہ آپ اس کو منوائیں. میں یہ منکرین حدیث کے لیے میرے پاس پھکی ہے. منکرین حدیث کے پاس ہر وقت یہ ہوتا ہے جو جی عملی تواتر اجماع دیکھنا چاہیے، جی عملی تواتر اجماع ہے، عملی تواتر حدیثاں دے بعد ہی چاہیے. یہ وہ میں تو بالکل جی ساڈے نال ہاں. قرآن کتنے نازل ہوا ہے؟ کہتے ہیں سعودیہ میں. میں کہتے ہیں سعودیہ میں تو تواتر یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہو، آپ تو نہیں کرتے. بخاری مسلم کو تو چھوڑو نا، اس میں تو ہے ہی ہے رفع الیدین. یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ تو صحابہ کی اولاد ہیں، تسی ہندوؤں دی اولاد ہو. ٹھوس. عرب میں کبھی بھی کافر نہیں رہے ہیں آج تک. ایون انگریزوں کے دور میں بھی جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، وہ ٹوٹتے ہی سعودی خاندان کے پاس آ گیا تھا معاملہ. عرب کی سرزمین پہ کبھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے. تو وہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کے لیے ان کی ڈاکٹرائن پہ پھکی ہے. اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے بھی پھکی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی حنفیوں کو ہم بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، واضح حدیثیں پڑھ کے بھی نا نہیں مانتے. کہتے ہیں امام کا قول نہیں چھوڑنا. ہم کہتے ہیں جناب یہ ہم نے کربلا والا ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیاں لکھی ہیں کہ کس طرح اہل بیت کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں. تو سر یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں جو بخاری مسلم کو نہ مانے وہ منکرین حدیث ہوتا ہے. تو کیا صرف حنفی رفع الیدین کا انکار کر کے ہی منکرین حدیث ہوتے ہیں؟ آپ کے بزرگ باب آل امیہ کی بدماشی والی حدیثوں سے نظریں چنائیں. انکار حدیث کی دو فارم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں یہ حدیث ہی جعلی ہے، یہ تو اہل حدیث کی جرت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اپنی پبلک ہی مارے گی جوتیاں. دوسرا انکار ہے کہ حدیثیں ٹھیک ہے بیان نہیں کرنی چاہیے. تو حنفی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سارے حنفی ہیں، آپ رفع الیدین کی اور آمین کی حدیثیں بیان کر کے لوگوں میں کیوں جو ہے وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں؟ ساروں کو بغیر رفع الیدین کے پڑھنے دیں. ہاں آپ جب عرب جائیں تو وہاں جا کے آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں.
ادھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ ادھر بھی لوگ کہتے ہیں جی دیوبندیوں کی مسجد میں جب کوئی وہ کہتے ہیں یار آپ یہاں تھے نا امین آستہ کہا کریں، تفریق نہ ڈالیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثوں نے امت میں تفریق ڈال دی ہے. ابھی اگلے دن یہ عثمان بھائی کو فون آیا ایک انکل جی کا، مجھے کل عثمان بھائی بتا رہے تھے، اے انکل بڑے ایسٹ دے ساڈے واسطے، انکلاں نوں سلام، کیونکہ ہم کالی داڑھی کے ساتھ جب کسی کو بات کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر تو وہ مولوی سنتا ہے، پھر کہتا ہے تمہیں تمیز ہی نہیں گل کرنے دی. بالکل یہ بہت بڑا اعتراض ہے. تے ساڈے کول جواب ہے نا، لے لے کرو، جدوں کوئی پریشانی ہویا کرے منوں رابطہ کرے کرو. اس پلیٹ فارم تے اللہ دے فضل اس میٹرو وچ، ٹھیک ہے نا، اے وہ میٹرو ہے جتھے ہر سودا وکدا ہے. اچھا تو اس کا حل ہمارے پاس بابے ہوتے ہیں، میں نے بابے رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ. جب میں نے کہیں بات کنوے کرنی ہو نا کسی مولوی کو، بابوں کے ذریعے کرواتا ہوں. بابوں کو تو نہیں کہہ سکتے، ان سے تو دبے ہوئے رہتے ہیں. اور میں نے فزیکلی کئی بار لوگوں کو تجربہ کر کے بتایا کہ میں نے ایک مسجد میں بات کی ہے، وہی بابے سے لائی ٹھوس کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے، میرے گل پہ گئے. تو بابے بڑے ایسٹ ہیں، بابے اسلام ساڈے بھی بابے ہیں اچھے سے بابے جو ریٹائر ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اب نیٹ پہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ چلا ہے کہ یار دین تو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں ہے. اب وہ جیسے کتابیں پڑھتے ہیں تو عثمان بھی بتا رہے تھے، ایک بابا جی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے علی بھائی اکثر کہتے تھے نا یار کہ علماء بخاری مسلم صرف رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے مانتے کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بخاری مسلم پڑھی، میں نے وہ نماز کا طریقہ پڑھا، حدیثیں ساری نوٹ کی. کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب سے کہا کہ سر تھوڑا سا ٹائم چاہیے. انہوں نے پتہ ہی نہیں کیا لگا انہوں نے. مولانا صاحب نے کہا بابا جی کوئی نکاح طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے ٹائم لیا مولانا صاحب سے، ان کو میں نے بخاری مسلم لے گیا. میں نے کہا جی میں نے مطلب خود یہ نا بخاری مسلم پڑھی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، ایڈے سیدھے کے مان جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ نوٹس یہ دیکھیں آپ، یہ تو رفع دین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہیں رفع دین کرتے ہیں؟ انہیں ہم کہہ کہ انہوں نے گل کی تھی نا پہلے ہی نا باہر کرتے ہیں. انہوں نے کہا انکل جی تمہیں کنے کیا کتاباں پڑھو، یہ کتابوں کو چھوڑ دیں، یہ اجماع ہو چکا ہے کہ رفع دین ختم ہے، ان کتابوں کو چھوڑ دیں. کہتا میں حیران ہو گیا کہ یار ایک مسلمان کہہ رہے کتابوں کو چھوڑ دیں. کہہ رہے ہیں نا جی، کئی مسلمان ہیں، کروڑوں میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں قرآن نے ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کے گاٹے فٹ ہوتا ہے، انہوں نے بزرگ بابوں کو پکارنا ہوتا ہے، ان کو یہ آیت چبھتی ہے. آپ یہ آیت پڑھیں تو وہ اور طرف چل پڑتے ہیں. آپ کسی بھی حنفی کی مسجد میں جا کے نا اس کے عالم کو کہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانیں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو اللہ رسول نے بتایا ہے. یہ بس اتنا جملہ بول دیں. اس جملے میں کوئی خرابی ہے وہ پہلے آؤ گے گا اے تسی اماماں نوں نہیں مانتے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بنائے ہوئے اماموں کا انکار لازم آئے گا جب قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھے گا. میں آپ کو اپنے ایک بھائی کا واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کا، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. کورین لینگویج میں انہوں نے نا یعنی مہارت حاصل کی ہوئی تھی، وہ کورین لینگویج سکھاتے تھے. اب تو میرے کئی سال ہوئے ملاقات نہیں ہوئی ہے. وہ ان دنوں نئے نئے ریورٹ ہوئے ہمارے ساتھ ہی، یعنی جب میں نے ان کو دعوت سامنے رکھی. وہ اپنے مولانا صاحب کے پاس مسجد میں جمعے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب کو، مجھے خود واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو بٹھایا اور میں نے کہا سر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن آلے مسئلہ نہیں پوچھیا لیکن تسی دیکھو نا دے کان کس طرح کھلوندے جے تے کس طرح دے سنگنے دی اس جے. مسئلہ نہیں پوچھا. کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ریورٹ ہو چکا ہے، کوئی پس منظر نہیں ہے. میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے لیکن پلیز مجھے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے آپ نے کوئی بات نہیں بتانی، اس کے اندر جو لکھا ہے اس کے مطابق مسئلہ بتانا ہے. مسئلہ بھی شروع ہی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے یار وہ وضو کا طریقہ ہی تم سے پوچھ لے جہاں تھوڑا ساڈا کام ہے. کہتا میں نے یہ جملہ بولا نا تو اس نے کہا بیٹا آپ کو پتا ہے جو ہمیں یہ آگے کہے نا کہ ہمیں وہ بات بتائیں جو قرآن و حدیث میں لکھی ہے، ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے. کافر کا لفظ یوز کیا. وہ کہتا سر میں نے کون سی ایسی بات کر دی یار، یہ میرا ہے یہ یہودی اور عیسائی بھی جرت نہ کرے. آپ کو کئی یہودی عیسائی پروفیسر ہیں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں ایز اے سبجیکٹ، ان کو بھی اگر آپ کہنا کہ آپ مجھے ذرا اسلامیات کی روشنی میں بتا دیں تو وہ بھی آپ کو کافر نہیں کہے گا. اور وہ کہتا ہے جی میں علی بھائی پریشان ہو گیا، میرا ذہن معاف ہو گیا کہ یار میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، میں نے تو یہی کہا مجھے قرآن حدیث سے بتانا. میں نے کہا نہیں وہ تو بڑا منصف مزاج آدمی تھا، یہ اندر سے سارے ہی آپ کو کافر سمجھتے ہیں. وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، اس نے منہ سے بول کے بھی کہہ دیا کہ قرآن حدیث کو ماننے والا کافر ہوتا ہے اور بزرگ بابوں کو ماننے والا مسلمان نہیں. سر مسلمان تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے نا، وہ بابی ہوتا ہے.
یعنی دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث جو بھی وہ ان کے اپنے نام ہیں، مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں ہیں وہ. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم یقیناً ان کے بزرگوں کا کفر کرتے ہیں، اور وہ تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایمان کے بارے میں آیت الکرسی سے اگلی آیت کیا ہے؟ لا اکراہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آگے کیا آتا ہے جی؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر کرے طاغوت کا. تو سر ہم طاغوت کا کفر کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جو طاغوت کا کفر کرے. ہر مسلمان کافر بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ کفر کر کے اقرار کرتا ہے. کلمہ سٹارٹ ہی کفر سے ہوتا ہے. لا الہ، سب الہوں کا انکار کرتا ہوں. کفر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے کو، انکار کرتا ہوں سب کا، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو سر ٹھیک ہے، آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ تو وہ والا کافر سمجھتے ہیں. ہم واقعی ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کا کفر کرتے ہیں اور کتاب و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. تو آپ اگر کتاب و سنت کی بات کرنے والے کو کوئی کہہ رہا ہوں میں آپ کو کافر سمجھ رہا ہوں، تو وہ واقعی فزیکلی وہ والا کافر سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ خود کافر ہو چکا ہے. اس کی بات قرآن و حدیث کی طرف سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدل الحاکم، کتاب العلم چیپٹر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 290 نمبر حدیث. ٹھیک ہوگا جی؟ ذرا نکلو یار، ہم گستاخیاں کران دے بہت زیادہ. اگلا سوال تھوڑا سا نرم ہی ہے. کریں نرم نرم، میٹھے میٹھے سوال، میٹھی میٹھی باتیں کریں، میٹھی میٹھی.